السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زمین کی پیداوار اور مویشیوں پر زکوٰۃ۔ زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں پہ زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 کھجور۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یا 725 گرام تک نہ ہو جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ چاہے گندم ہو، جو ہو، کشمش ہے یا کھجور ہے، اگر 20 من وزن ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ 20 من یا اس سے زیادہ ہو، اگر 20 من سے کم ہے وزن تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکوٰۃ 10واں حصہ عشر ہے۔ مصنوعی ذرائع کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرع زکوٰۃ 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب کسی کی بھی زمین ہے، اس پہ سال میں فرض کریں 2 دفعہ پیداوار ہوتی ہے، 3 دفعہ پیداوار ہوتی ہے، ہر پیداوار کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اگر تو قدرتی طور پہ پانی مل رہا ہے زمین کو، جیسے بارش ہو جاتی ہے، چشمے ہوتے ہیں، تو اس پہ جو ہے 10% ہے۔ لیکن اگر مصنوعی ذرائع بھی کئی دفعہ آپ کو پتہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ٹیوب ویل لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، کنویں کا انتظام کیا ہوتا ہے، نہر ہوتی ہے، اب آج کل ٹیوب ویل چلتے ہیں، بجلی کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے نصف عشر جو ہے زکوٰۃ دینی ہے۔ جتنی بھی پیداوار ہوگی وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کتنے من ہو، اگر اس سے کم کی پیداوار ہے تو زکوٰۃ نہیں، اس سے زیادہ ہوگی تو اس پہ جو ہے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ہاں، جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں لوگ نہ پیداوار پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ مویشیوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں نالج ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ رکھی ہے، اور زکوٰۃ دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، آخرت میں بہت سخت سزا ہے۔ کھجوروں انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرس کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ اسی طرح خرس کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرس کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے، جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب وضاحت یہ ہے کہ کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کے کتنی باقی رہ جائے گی، اس کو خرس کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرس سے ہوگا، یعنی ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے، جب جو ہے اگر کوئی بھی پھل ہے وہ خشک نہیں ہے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے جب ایک چیز خشک ہو جاتی ہے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے انگور یا کھجور کی جب زکوٰۃ دینی ہے، پک جانے کے بعد ان کو کاٹا ہے تو ان کا وزن کا جو اندازہ لگانا ہے خشک ہونے کے بعد لگانا ہے۔ اگر تو وہ 20 من اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور نمبر 2، چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پہ زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پہ زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پہ دیے گئے مکانات وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پہ حسب شرع زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اب دیکھیں نا کتنی لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، ان پہ
फसलें भी आपको पता है उगती हैं, तो जो ज़मीन पे ज़कात नहीं है, जो भी उस पे काश्त होता है ना ज़मीन पर, उस पे ज़कात है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था माल तिजारत पे भी ज़कात है। अब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जगह पे ज़कात नहीं, वो फैक्ट्री क्या बना रही है, साल बाद कितना मुनाफा हो रहा है, उस पे अल्लाह ताला ने 2.5% ज़कात रखी हुई है। तो इसलिए जो है, ये जो भी हम पैदावार से हमें जो भी चीज़ें हासिल होती हैं, जो लोग भी पैदावार का काम करते हैं, है तो ये भी बिजनेस ना, तो इस पे ज़कात देना भी वाजिब है। अब अगला टॉपिक है हमारा मवेशियों पे ज़कात। 4 ऊँटों पर कोई ज़कात नहीं। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 से कम यानी 4 ऊँटों पे ज़कात नहीं। ये बुखारी की हदीस है। अगर किसी के पास 4 ऊँट है, 3 है, 2 है, कोई ज़कात नहीं। अगर किसी के पास 5 ऊँट हैं तो फिर उसे ज़कात देनी पड़ेगी। 5 से लेकर 24 ऊँटों तक हर 5 ऊँट के बाद एक बकरी ज़कात देनी चाहिए। अगर किसी के पास 5 ऊँट है तो एक बकरी। अब ये लिखा बताया गया है 5 से लेकर 24 ऊँटों तक हर 5 ऊँट के बाद, तो देख लें कितनी बकरियां ज़कात बन जाएंगी। नंबर 2, 25 से लेकर 35 ऊँटों तक 1 साल की ऊँटनी ज़कात के सूरत में देनी पड़ेगी। 36 से लेकर 45 ऊँटों तक 2 वर्ष की ऊँटनी ज़कात देनी पड़ेगी। 46 से लेकर 60 ऊँटों तक 3 वर्ष की ऊँटनी ज़कात देनी पड़ेगी। 61 से लेकर 75 ऊँटों तक 4 साल की ऊँटनी ज़कात देनी पड़ेगी। 76 से लेकर 90 ऊँटों तक 2 वर्ष की 2 ऊँटनियाँ ज़कात देनी पड़ेंगी। 91 से लेकर 120 ऊँटों तक 3-3 वर्ष की 2 ऊँटनियाँ ज़कात देनी पड़ेंगी। 120 से ज़ायद तादाद हो तो हर 40 ऊँटों पर 2 वर्ष की ऊँटनी और हर 50 ऊँटों पर 3 साल की एक ऊँटनी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। कोई शख्स निसाब से कम माल होने के बावजूद ज़कात अदा करना चाहे तो कर सकता है। अब इसमें तादाद बता दी गई। अब आपको पता है लोगों के ऊँटों के बाड़े भी होते हैं और बकरियों के बाड़े भी होते हैं। तो अब जो लोग हैं उस पे ज़कात हमारे यहाँ आपको पता लोग देते ही नहीं। अब अल्लाह ताला ने एक तादाद हमें बता दी है कि किस चीज़ पे कितनी ज़कात बनेगी, किसके पास कितने ऊँट होंगे, तो उस पे ज़कात देना जो है वाजिब हो जाता है। अगर इंसान यहाँ ज़कात नहीं देगा तो आपको पता है क़यामत वाले दिन वही जानवर अल्लाह ताला ने उस बंदे के कंधे पे बिठा देने हैं और देख लें वो 50,000 साल का दिन है। और पीछे एक हदीस भी हमने पढ़ी थी, जो जानवरों की ज़कात नहीं देगा तो वो जानवर उस शख्स को, अपने मालिक को, अपने पाँव के नीचे रौंदेंगे और मुसलसल 50,000 साल तक वो रोंदते रहेंगे। इसी तरह 40 से कम बकरियों पे ज़कात नहीं। अगर किसी के पास फ़र्ज़ करें 39 बकरियां, कोई ज़कात नहीं। 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी ज़कात है। 121 से लेकर 200 तक 2 बकरियां ज़कात है। 201 से लेकर 300 तक 3 बकरियां ज़कात है। इसी तरह 300 से ज़्यादा हों बकरियां तो हर 100 बकरी पर एक बकरी ज़कात है। निसाब से कम माल होने के बावजूद अगर कोई शख्स ज़कात अदा करना चाहे तो कर सकता है। अब आपको पता है लोग जो हैं ये बकरियां बकरे भी पाले होते हैं, आपके सामने ही है। जब ईद आती है तो लोग ये कारोबार करते हैं ना। अब अल्लाह ताला ने उसमें भी एक हमें तादाद बता दी है किसके पास कितनी बकरियां होंगी, तो वो उन बकरियों पे फिर जो है कितनी उसने ज़कात देनी है और ये देना वाजिब है। नहीं देंगे गुनाहगार होंगे। इसी तरह 30 से कम गायों पे कोई ज़कात नहीं। अगर किसी के पास फ़र्ज़ करें 29 गायें हैं, कोई ज़कात नहीं है। 30 गायों पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात अदा करनी चाहिए और 40 गायों पे 2 साल का बछड़ा या बछड़ी ज़कात देनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 30 गायों में से 1 साल का बछड़ा या बछड़ी या दूसरे साल की उम्र में हो, 40 गायों में से 2 साल का बछड़ा या बछड़ी जो तीसरे साल की उम्र में हो, ज़कात है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। 60 गायों पर 2 बछड़े या 2 बछड़ियाँ जो दूसरे साल की उम्र में हो, ज़कात अदा करनी चाहिए। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा और हुक्म दिया, हर 30 गायों पे 1 साल का बछड़ा या बछड़ी
جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ وصول کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب جو ہے نا، گایوں اور بھینسوں کا نصاب اور شرع زکوٰۃ ایک ہی ہے، چاہے کسی کے پاس گائیاں ہیں چاہے کسی کے پاس بھینسیں ہیں، تو ان کا جو نصاب وہ ایک ہی ہے۔ اب دیکھ لیں لوگ یہ جو گوالے ہوتے ہیں، یہ جو دودھ بیچتے ہیں، ان کے پاس کتنی بھینسیں ہوتی ہیں، کتنی گائیاں ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کیا آپ کیا خیال ہے، لوگ ساری زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی نے انفارمیشن لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ میں جو بھی کاروبار کر رہا ہوں، کوئی پیداوار کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جانوروں کا کام کر رہا ہے، کوئی مال تجارت کا کام کر رہا ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کچھ لوگ یہ جو کانے ہیں اسے مختلف دھاتیں نکلتی ہیں وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ کس چیز پہ ہم نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن، اگر ہم قرآن کو بھی تھوڑے لیے اسٹڈی کریں، احادیث کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اور اللہ کہتے ہیں دنیا میں ان کا مال تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کا مذکورہ بالا نصاب اور شرع ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے ہوں۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1، وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پہ گزارا کرتے ہوں اور مالک کے ذاتی استعمال کرنے کے لیے ہوں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک بندے کے پاس مویشی ہیں مگر وہ صرف اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2، وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آمدنی پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ایک تو ہوتا ہے بندے نے اپنے یوز کے لیے رکھا ہوا ہے، بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، گائیں بھینس رکھی ہوئی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ظاہر مالک انہیں کھلاتا پلاتا ہے، اسے خود فائدہ، پرسنلی فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر اس نے یہ مویشی پالے ہوئے ہیں اور تجارت کی غرض سے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔